سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کہ جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو کہ جب چند کلمات کے ذریعے خدا نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور اس کے بعد امتحان میں پاس ہو گئے تو خدا نے فرمایا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم اور خدا کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے کہ آپس میں وہ بات کر رہے ہیں۔ خدا نے کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد، کہ میری اولاد میں بھی یہ عہدہ جائے گا۔ تو خدا عالم نے فرمایا کہ قال لا ينال عهد الظالمین، کہ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے یہ قرآن ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے اور کسی عالم نے جوشی خطابت میں بات نہیں کرتی، بلکہ یہ قرآن ہے اور قرآن معجزہ ہے، قرآن صامت ہے، شافع ہے، گواہ ہے۔ قرآن کو صرف کاغذ اور سیاہی نہ سمجھے، ایسی کتاب نہ سمجھے کہ جو صرف پیپر ہے اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن معجزہ ہے اور اس دور میں بھی زندہ معجزہ ہے۔ قرآن مجید زندہ معجزہ ہے، توجہ ہے نا آپ کی۔ دیکھیے روز محشر ایک خوبصورت مخلوق محشور کرے گا خدا، جب سب لوگ کھڑے ہوں گے، محشر کا میدان ہوگا، تو ایک مخلوق جو بہت خوبصورت ہوگی اس کو محشور کرے گا کہ تمام لوگ حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگارہ یہ کون ہے اتنی خوبصورت مخلوق؟ تو اس پر خدا اس مخلوق سے کہے گا کہ اپنا تعارف کروا کہ تو کون؟ تو وہ مخلوق کہے گی کہ میں قرآن مجید ہوں اور میں تمہارے گھروں میں رکھا تھا، تمہیں معلوم ہی تھا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، گھروں میں ہے قرآن مجید لیکن یہ نہیں معلوم کہ کتنا خوبصورت ہے۔ روز قیامت قرآن مجید مجسم ہو کر آئے گا، دنیا میں بھی مجسم ہے قرآن مجید، کس صورت میں؟ محمد و آل محمد کی صورت میں مجسم۔ قرآن اگر مجسم ہو یعنی جسم کی صورت میں آئے تو وہ محمد و آل محمد کی صورت میں آئے، اور محمد و آل محمد کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، ان کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہ قرآن کی صورت میں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ محمد و آل محمد کا کردار کیسا تھا تو آپ قرآن پڑھیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ان کا اخلاق کیسا تھا تو آپ قرآن پڑھیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے تو آپ قرآن پڑھیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ چلتے کیسے تھے تو آپ قرآن پڑھیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ بولتے کیسے تھے تو آپ قرآن پڑھیں، اور اگر آپ چاہیں کہ کاش ہم ان کے ساتھ زندگی گزاریں، ہوتا ہے نا یہ کبھی کبھی ہم لوگ جذبات میں کہتے ہیں کہ کاش مولا ہم آپ کے زمانے میں ہوتے، تو وہ کاش ہمارا پورا ہو سکتا ہے اگر ہم قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں، تو وہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ اہل بیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ درود پڑھ لیجیے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سب مل کے بہترین درود پڑھ لیجیے، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ابھی جو جملہ میں نے کہا کہ قرآن اہل بیت کی صورت میں مجسم ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ کس کا ہے؟ مولائے کائنات کا جملہ۔ جنگ صفین میں جب قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو کبھی علی کے مقابلے پر نہ، اس لیے کہ یہ قرآن صامت ہے، وَأَنَا قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو یہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اسی طرح اہل بیت بھی ہادی ہے، اور اسی قرآن کے اندر خدا فرما رہا ہے کہ یہ عہدہ ظالمین کو، امامت کا جو عہدہ ہے وہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ اب ظالم جو ہے اس کی کئی قسمیں، جتنی قسم کے ظالم ہیں وہ سب اس کے اندر آ رہے ہیں کہ یہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملے گا۔ اب چاہے کسی نے 70 برس ظلم کیا ہو، چاہے کسی نے ایک لمحہ ظلم کیا ہو، چاہے کسی نے دوسرے پہ ظلم کیا ہو، چاہے کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، ٹھیک ہے، اپنے اوپر بھی تو ظلم کرتا ہے نا انسان۔ کیسے کرتا؟ خدا کے احکام کو نہ ماننا اپنے اوپر ظلم ہے، نماز جو نہیں پڑھ رہا اپنے اوپر ظلم کر رہا، ٹھیک ہے، جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے،
تو ہر طرح کے ظالم کی بات ہو رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ عہدہ ظالم کو نہیں جائے گا، کیونکہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں عدل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ جو عہدہ ملتا ہے اس کو ملتا ہے کہ جہاں شدید ترین عدل پایا جائے، عدالت کے جہاں شدید ترین عدالت پائی جائے، اور وہ سوائے خدا کے نمائندے کے کسی کے اندر نہیں ہو سکتی. شدید عدل جو ہے وہ صرف خدا کے نمائندے میں پایا جاتا ہے. درود پڑھ لیجیے. یہ عدل جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو صاحب عصمت ہو جاتا ہے. جب عدل کمال پہ پہنچتا ہے تو صاحب عصمت ہو جاتا ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. اب دیکھیں، جس کو خدا نمائندہ بناتا ہے اپنا، اس کی نشانیاں پہلے سے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے. خدا کا نمائندہ جب دنیا میں آنے والا ہوتا ہے جب ہی اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے، جب مولائے کائنات اس دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، ابھی ولادت کے بھی آثار نہیں تھے، تو اس وقت ایک عابد تھا، اس کا نام تھا مصر، اور وہ مکے سے باہر عبادت کرتا تھا، اور 190 برس سے زیادہ ہو گئے تھے اس کو عبادت کرتے ہوئے. ایک دن اس نے تنہائی سے گھبرا کے دعا مانگی کہ پروردگارا مجھے اپنے کسی ولی کی زیارت کر. تنہائی سے گھبرا گیا، عبادت گزار دعا مانگی. اب ادھر اس نے دعا مانگی، ادھر حضرت ابو طالب مکے سے باہر نکلے کسی کام سے، اور جب آپ ایک غار کے قریب پہنچے تو وہاں آپ نے ایک بڑا اژدہا دیکھا. اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ اژدہا غار کے اندر چلا گیا. آپ اس کے پیچھے گئے. اب وہ اژدہا تو غائب ہو گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ سامنے چٹان پہ مصرم بیٹھا ہو. اب مصرم نے جیسے ہی حضرت ابو طالب کو دیکھا، وہ عبادت کر رہا تھا، ادھر کیا آیا، فوراً آپ سے ہاتھ ملایا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں شہر مکہ کا باشندہ ہوں. کہا کس قبیلے سے؟ کہا قبیلہ عبد مناف سے. کہا عبد مناف کی کس شاخ سے ہے؟ کہا بنو ہاشم سے. بس جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا وہ سمجھ گیا، فوراً دوبارہ آپ کی پیشانی کا بوسہ اور کہا کہ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ خدا مجھے اپنے کسی ولی کی زیارت کرنا، اور خدا نے مجھے آپ کی زیارت نصیب کی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں خدا کی جانب سے الہام کی طاقت رکھتا ہوں، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا، وہ وسیع رسول ہوگا، وہ امام المتقین ہوگا، اور جب آپ کو اس کا زمانہ ملے تو میرا سلام کہیے گا اور میری طرف سے پیغام دیجیے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کی، رسول کی رسالت کی، اور علی کی ولایت کی گواہی میں دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا محمد و آل محمد. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک کا اقرار کرتا ہوں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں آپ کی بات کیسے مان لوں، کیسے یقین کر لوں، کوئی علامت؟ کہا کہ آپ جو کہیں وہ علامت میں بتا دیتا ہوں، آپ جو چاہیں. تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہے، ایسا کیجیے کہ جنت سے کھانا منگوا لیجیے. دیکھیے اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ہم بھی کسی درجے پر پہنچ جائیں تو کھانا آپ کے لیے بھی آ سکتا ہے. یہ کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں علی والوں کو حیران نہیں ہونا چاہیے، جناب فضہ بھی کھانا منگوا لیتی. صرف کنیز ہونا شرط ہے کہ آپ کنیز فاطمہ زہرا ہو، ٹھیک ہے، اور بندہ پروردگار ہو تو آپ کے اندر بھی خدا طاقت دے سکتا ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابھی اس کے لبوں پر دعا تھی کہ ایک طبق جنت سے کھانے کا، پھلوں کا حضرت ابو طالب اور اس کے درمیان آ گیا. اب وہ کھانا جب آیا تو حضرت ابو طالب نے اس میں سے ایک انار اٹھایا اور گھر چلے آئے، اور گھر آ کر وہ انار کھایا. اور یہی وہ رات تھی کہ جب صلب ابو طالب سے مولا کائنات کا جو جوہر ہے وہ عصمت جناب فاطمہ بنت اسد میں منتقل ہوا. اور جیسے ہی مولا کا نور
اپنی آخری قرارگاہ پر آیا. دیکھیے یہ آخری قرارگاہ ہے, ہزاروں سال کا سفر ہے. نور علی کا سفر چھوٹا سفر نہیں ہے, ہزاروں سال کا سفر ہے. اور جیسے ہی آخری اپنی منزل پر پہنچا تو زمین مکہ کو زلزلہ ہوا. دیکھیے یہ علی آ رہے ہیں, زلزلہ تو آئے گا. حبیب الاحباب والی پہ بلند در صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زلزلہ ہوا. اب سارے مکے کے لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے, اور گھر نکل کے سب سے پہلے کہاں گئے؟ گھر سے نکل کے اپنے بتوں کے پاس گئے, ان سے مدد مانگنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ہر انسان مصیبت میں اپنے خدا کو پکارتا ہے. جا کے ان کو پہلے تو جا کے پکارتے رہے, پھر انہیں اٹھا کے وہ ابو قبیس کی پہاڑی پہ چلے گئے, وہاں جا کے دعا کرتے رہے. حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ آج بت شکن اپنی آخری منزل پر آ گیا, بت آج سے خائف ہیں. آپ نے کہا آج یہ تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے, اگر تمہیں یہ زلزلہ رکوانا ہے تو میری بات مانو. کہا کہ حضرت ابو طالب سے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا کریں. کہا میں دعا کرتا ہوں, جیسے میں دعا کروں ویسے تم دعا. کہا کہ ٹھیک ہے. حضرت ابو طالب نے ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگارا تجھے محمدیت محمود کا واسطہ, تجھے البیت عالیہ کا واسطہ, تجھے روشن جبین فاطمہ کا واسطہ, اہل تہامہ کی مصیبت کو دور فرما. سب نے جیسے ہی حضرت ابو طالب کے ساتھ ان جملوں کو دہرایا تو وہ زلزلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد میں بھی جب بھی کبھی زلزلہ آتا تھا تو اہل تہامہ, اہل مکہ یہی الفاظ کہہ کے اور اپنی مصیبت کو دور کرتے تھے. تو دیکھیے جہاں جہاں ظاہر ہے کہ مولا کا نام لیا جاتا ہے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ دیکھ لیں آپ کی جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی نشانیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. وہ جہاں قدم رکھے گا وہ بتائے گا کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ یہ عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا, کیونکہ ظلم اور عدل یہ دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے. جو ظالم ہوگا اس کے پاس عدل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, جو ظالم ہوگا اس کے پاس عدل نہیں ہوگا. جب اس کے پاس عدل نہیں ہوگا تو اس کے فیصلے میں حسن نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. جو عادل نہیں ہوگا اس کے فیصلے میں حسن نہیں ہوگا. جب اس کے پاس ظلم ہوگا تو وہ فیصلے عدل کے مطابق نہیں کر پائے گا. ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. درود پڑھ لیجیے. عدل سے, عدالت سے آپ کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے اور آپ فیصلے کرنے آسان ہوتے ہیں. اب یہ جو عدل اور عدالت کی بات ہو رہی ہے یہ چھوٹے پیمانے سے لے کے گھریلو پیمانے سے لے کے اور حکومتی اور عالمی سطح تک جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا, سب سے پہلے اپنے گھر سے عدل شروع ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بول لے رہے آپ لوگ, ٹھیک ہے. سب سے پہلے عدل اپنے گھر سے نیچے سے شروع ہوتا ہے پھر اوپر تک جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. جہاں ظلم ہے یہ یاد رکھیں کہ وہاں عدل نہیں ہے, اور جہاں عدل ہوتا ہے وہاں فیصلوں میں خوبصورتی پائی جاتی ہے, فیصلے کرنے آسان ہوتے ہیں, فیصلوں میں توازن پایا جاتا ہے. اور جو خدا کا نمائندہ جو عادل ہے, عدالت رکھتا ہے, ظاہر ہے جب وہ فیصلے کرتا ہے تو منافق اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو آپ بھی دیکھیں گھریلو معاملات میں بھی جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو دوسرے اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ نے ایک فیصلہ کیا, اب دوسرے اس میں اثر انداز ہوتے. یہ شروع سے ہی طریقہ ہے. جب رسول خدا نے کچھ فیصلے کیے تو منافق اثر انداز ہوئے, دوسرے لوگ اثر انداز ہوئے. جب آپ نے اسلام کا پیغام پہنچانا چاہا تو لوگ اثر انداز ہوئے. قریش نے میٹنگ کی, یہ بہت شروع کی بات ہے, جب آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ, اعلان رسالت کیا تو منافق اثر انداز ہوئے. قریش نے میٹنگ کی, انہوں نے کہا کہ ان کو لالچ دیا جائے, رسول خدا کو لالچ دیا جائے. تو انہوں نے بلایا حضرت ابو طالب کو اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ جیسی چاہے حسین لڑکی جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اس سے عقد کر دیں گے. رسول خدا جتنی دولت چاہیں گے, سونا چاندی, وہ ہم ان کو دے دیں گے, اور جس قبیلے کی سرداری چاہیں گے وہ لے لیں, لیکن بس ہمارے بتوں کو برا نہ کریں اور اپنے خدا کا پرچار نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے, یہ نہ کہیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا,
لیکن جہاں تک میں اس ہستی کو جانتا ہوں جسے محمد کہتے ہیں، وہ تمہاری بات کو نہیں مانے، وہ تمہاری بات پر کوئی کمپرومائز اپنی اس بات پہ وہ نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے نا دنیا، یہ جب آپ فیصلے کرتے ہیں، رسول خدا نے کہا میرا فیصلہ اٹل ہے، درود پڑھ لیجیے گا۔ اب دیکھیں امام خمینی کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ خوبصورت فیصلے۔ امام خمینی کے جو فیصلے تھے بہت خوبصورت فیصلے کرتے تھے، پر وقت فیصلے کرتے تھے۔ امام خمینی کے اندر ایک چیز تھی جس کو کہا جاتا ہے ناقد۔ ناقد کہتے ہیں اس انسان کو کہ جس کے سامنے کوئی معاملہ آئے، اس کو اللہ نے اتنی حس اور بصیرت دی ہو کہ فوراً فیصلہ کرے، فوراً۔ جیسے ہم لوگ بعض فیصلوں میں سالوں لگا دیتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے سالوں لگا دیتے ہیں کہ کریں نہ کریں، کریں نہ کریں، یہ کام کریں نہ کریں۔ ناقد اسے کہتے ہیں کہ جو بصیرت رکھتا ہے کہ کوئی معاملہ سامنے آیا اور وہ فوراً سے اس کے نتیجے تک پہنچ جائے، فوراً فیصلہ کر لے کہ یہ میرے حق میں اچھا ہے یا میرے حق میں برا ہے۔ امام خمینی اس معاملے میں بہت، یہ سمجھ لیجیے خدا نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی، خوبصورت فیصلے کرنے کی صلاحیت ان کو خدا نے دی، بر وقت فیصلے کرنے کی۔ اور کیوں نہ دے، جو خدا کی راہ میں کام کرتا ہے خدا اس کے دل میں توازن پیدا کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ امام خمینی کو جب وہ آ رہے تھے پیرس سے، تو یہاں شاہ کی حکومت نے کہا کہ کوئی بھی ہیلی کاپٹر، کوئی جہاز تہران نہ اترے پیرس سے، اگر اترے تو اسے اینٹی کرافٹ کے ذریعے سے اڑا دو۔ اب سب لوگوں نے امام خمینی کو منع کیا، جو چاہنے والے تھے، ہمدرد تھے۔ امام خمینی نے کہا میں اسی وقت جاؤں گا۔ وہ سب منع کرتے رہے، لیکن آپ آئے، اسی وقت آئے، اترے، اور اگلے دن 10 فروری کو ایک فیصلہ حکومت کا تھا اور ایک فیصلہ امام خمینی کا تھا۔ حکومت کا فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے فوج اور فورسز کو کہا کہ کل اگر کوئی گھر سے باہر نکلے، کیونکہ سب کو پتا تھا امام خمینی آ گئے، جلا وطنی کے بعد آئے، تو کہا کہ کل اگر کوئی گھر سے باہر نکلے تو اسے بغیر پوچھے، بغیر وارننگ دیے گولی مار۔ اور ادھر امام خمینی نے کہا کہ کل گھر میں بیٹھنا جائز نہیں، سب گھر سے باہر نکلے۔ تو آیت اللہ کالقانی کے جو انقلاب میں سیکنڈ شخصیت تھی امام خمینی کے ساتھ، انہوں نے فون کیا امام خمینی، کہا کہ آپ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، مجھے اس سے خون کی بو آ رہی، کل کو بھی یہاں پہ خون ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے، ادھر صرف فوج گولیاں چلائے۔ تو امام خمینی نے صرف ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ حکم یہی ہے، میں اس کے برخلاف نہیں جا سکتا، حکم یہی ہے۔ اور جیسے آیت اللہ کالقانی نے یہ جملہ سنا تو ان کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا، اور انہوں نے کہا جو امام خمینی کہہ رہے ہیں وہی۔ اور جب اگلا دن ہوا تو بچہ، بوڑھا، جوان، وہ سب باہر آ گئے، حتیٰ کہ وہ مریض جو ہاسپٹلز میں تھے وہ بھی باہر نکل کر آ گئے، اور یہاں تک کہ وہ خواتین کی جو رات کو جن کے ہاں بچے پیدا ہوئے، جو ہاسپٹل میں تھی، صبح کو ایک خاتون نے نرس سے کہا کہ میرا اسٹریچر اٹھا کے باہر لے کے جاؤ، اور نہ صرف مجھے لے کے جاؤ بلکہ یہ میرا جو بچہ پیدا ہوا 1 دن کا، اس کو بھی باہر لے کے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا نام ان لوگوں میں آئے کہ میرے رہبر نے مجھے پکارا اور میں وہاں پر نہ پہنچ پائی، میں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا، میں نے کوئی بہانہ بنا لیا۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرا یہ بچہ جس کا آج دنیا میں پہلا دن ہے، اس کا پہلا دن ایسا ہو کہ رہبر کا نافرمان۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو لے کے جائیں، اسی بات کو اوپر لے کے جائیں کہ ہمیں اگر امام آواز دیں تو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ مولا میرا یہ تکلیف ہے، میں ایسے، میں ویسے نہیں، اسی وقت مجھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہ تو رہبر ہے، اور وہ جو بلائے گا وہ وقت کا امام ہوگا۔ یہیں سے پریکٹس ہوتی ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے کہ آپ رہبر کے بلانے پہ کس طرح جا رہے ہیں۔ جو آج نکلے گا کل وہ زمانے کے امام کی بھی پیروی میں وہ نکلے گا،
اور امام خمینی نے اس وقت ان کے اس فیصلے نے جو انہوں نے خوبصورت فیصلہ کیا، طاغوت کو جڑ سے اکھاڑ کے بھیج طاغوت کو اکھاڑ کے بھیج دیا امام خمینی نے. یہ آپ دیکھیں. اسی طرح امام حسین نے فیصلہ کیا تھا، ایک فیصلہ امام حسین نے کیا تھا کربلا جانے کا. اس وقت بھی سب لوگ اثر انداز ہوئے امام کے فیصلے پر اور آپ کو جانے سے روک رہے ہیں. کچھ آپ کے ہمدرد ہیں، کچھ آپ کے رشتہ دار ہیں، کچھ آپ کے اصحاب ہیں، سب آپ کو منع کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا، اور امام چلے. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح امام کا جو فیصلہ تھا وہ جانے کا کربلا، آج اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو وہ حسین ترین فیصلہ ہے تاریخ کا، کہ جو امام کا کربلا جانے کا فیصلہ ہے. ضرور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بس دیکھیے یہی سبب ہے کہ امام حسین جب گئے ہیں کربلا کے لیے تو آپ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. جب آپ جا رہے ہیں کسی کو نہیں کہا کہ تم ساتھ چلو. پہلے دن سے کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں کس لیے؟ اپنے شہادت کے لیے، اپنے سر کٹوانے کے لیے. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، میرا مقصد جو ہے وہ شہادت ہے. جو آنا چاہے وہ یاد رکھے کہ وہ شہید ہوگا. یہاں امام سب کو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آئے گا وہ شہید ہوگا. حتیٰ کہ آپ نے حضرت عباس سے لکھا کہ تم اگر چاہو تو اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہوں. صرف ایک شخصیت ہے جس سے آپ نے نہیں کہا کہ تم جاؤ، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت علی اکبر ہے، کہ جس سے امام نے نہیں کہا کہ تم جاؤ. حضرت علی اکبر جو بیٹے ہیں امام کے، جب ایک مرتبہ یہ کاروان چل رہا تھا، راستے میں تھا، تو امام گھوڑے پر سوار تھے، اور ایک مرتبہ امام کی زبان سے جملہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس وقت حضرت علی اکبر نے کہا بابا یہ بے محل آپ نے اس وقت یہ جملہ کہا، یعنی اس وقت آپ نے کیوں یہ جملہ کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، اور موت اس قافلے کی طرف آ رہا ہے. تو حضرت علی اکبر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ بابا اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. اور اب آپ دیکھیں کہ اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ جناب زینب نے تاریخ کا طویل ترین سخت ترین سفر طے کیا. جناب زینب، اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ جناب زینب کا جو سفر ہے وہ کیسا سفر ہے، ایک عجابہ اونٹ میں، برہنہ اونٹ کی پشت پر، کبھی سوچا آپ نے کہ یہ سفر کیسا سفر؟ سخت ترین سفر. اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو حضرت ابو ذر غفاری کی تاریخ پڑھیں، ان کا سفر دیکھیں کہ جب ان کو مدینے سے ربضہ بھیجا گیا تو ان کو ایک بے عجابہ اونٹ پہ بٹھا دیا گیا. اور ابو ذر غفاری سخت جان آدمی تھے، صحرا نشین تھے، سخت آدمی تھے، صحرا کے آدمی تھے، سخت جان تھے. لیکن 19 دن کے بعد جب وہ ربضہ میں اترے تو ان کی ٹانگوں کا جو گوشت تھا وہ گل چکا، اور اس کے ساتھ مظالم اتنے زیادہ. اب بتائیے کہ بی بی نے تاریخ کا مشکل ترین سفر، جناب زینب نے پہلی سفر کو آپ شام پہنچی ہیں، پہلی سفر کو جب آپ شام پہنچی، اور خدا کی قسم عزیزانو اگر مقصد حسین نہ ہوتا زینب کی زندگی میں تو کبھی بھی جناب زینب ممکن نہیں تھا کہ اس سفر میں زندہ رہے. ایسا سفر ممکن ہی نہیں تھا کہ بی بی زندہ رہے. لیکن جو بی بی شب عاشور 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی، 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی بی بی شب عاشور. اور یہ وہ بی بی ہے کہ جب شادی ہوئی تھی نا، شادی ہوئی عبداللہ ابن جعفر طیار سے، تو بی بی اگلے روز بنی ہاشم کی خواتین گئی ملنے کے لیے. تو انہوں نے جب ملاقات کی بی بی سے تو ایک جملہ کہا کہ بی بی خیریت ہے، آپ کیسی، ٹھیک ہیں آپ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ نہیں، یہاں مجھے
کوئی پریشانی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ تو عورتیں حیران ہوئی، انہوں نے کہا بی بی آپ کو عبداللہ ابن جعفر جو رئیس ہیں مدینے کے، ان کے گھر میں ایک چیز کوئی ہے ایسی جس کی کمی ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ ہاں یہاں سب کچھ ہے مگر مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ امام حسین اور زینب کا رشتہ کیا ہے؟ جیسے مچھلی اور پانی کا رشتہ ہوتا ہے نا، جو رشتہ مچھلی اور پانی کا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی شب عاشور، اور جب 11ویں مرتبہ حسین ہوش میں لائے تو آپ نے فرمایا کہ آپ زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے۔ اب بتائیے وہ بیوی کہ جو شب عاشور یہ تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کا دن ایسا آئے گا کہ اس کے بعد بھائی دیکھنے کو نہیں ملے گا، روز عاشور یہ عالم ہو گیا کہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا اور بے ہوش نہیں ہوئی۔ کیوں بے ہوش نہیں ہوئی؟ مقصد حسین، حسین کا مقصد بیوی کو زندہ رکھی ہوئی۔ اور پھر دیکھیے شام میں جب پہنچی، 3 دن قافلہ باہر ٹھہرایا گیا، زیادہ کیا کہہ کے ٹھہرایا گیا کہ دربار سجایا جا رہا ہے، بازار سجایا جا رہا ہے، یہ کہہ کے قافلہ ٹھہرایا گیا۔ اور جب شام میں داخل کیا گیا نا، بازار میں جب داخل کیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بازار میں قافلہ داخل ہوا تو محمد مصطفیٰ کی نواسیوں کے آگے آگے کیا ہو رہا تھا؟ ناچنے والیاں بلوائی گئی، ناچنے والی، اور ان محلوں سے گزارا گیا کہ جو بردہ فروشوں کا محلہ تھا، بردہ فروشوں کے محلے سے گزارا گیا بیویوں کو، ان محلوں سے جہاں کنیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی وہاں سے گزار گزار کر تذلیل کی گئی، اور ان کے آگے ناچنے گانے والیاں جا رہی تھی، کیونکہ یزید شوقی تھا ناچنے گانے والیوں کا، تو وہ آگے آگے چل رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ان شام کی گلیوں سے گزارا گیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟